آپ تاریخ میں مطالعہ کریں گے پوری تاریخ کا، تو مغلیہ سلطنت ہو، خلافت بغداد ہو، خلافت اندلس ہو یا خلافت عثمانیہ ہو، اگر اس زمانے میں اس قسم کی فوجی تیاری ہوتی جو آج اللہ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہے، تو یہ سقوط نہیں ہو سکتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں آئیڈیاز میں آنے کا موقع ملا اور ہم نے اپنی افواج کی جو تیاری تھی جنگ کی، جہاد کی، دفاع کی، اس ملک کی اور ریاست کے دفاع کے لیے، تو ہمیں بہت خوشی ہوئی اور بہت ہمیں اطمینان ہوا۔ الحمدللہ ہمارا ملک، ہماری ریاست اس حوالے سے بہت حد تک خود کفیل ہے، اور جو ہم نے ہتھیاروں کا مشاہدہ کیا، جو ہم نے جنگی تیاری دیکھی، اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے کہ دشمنوں کے لیے پوری تیاری کرو جس سے تمہارے دشمن بھی اور اللہ کے دشمن بھی ان پہ ہیبت طاری ہو۔ تو آج ہم نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے یہاں مشاہدہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر قرآن مجید کی آیت کی کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اور اس وقت 57 اسلامی ممالک میں واحد ملک پاکستان ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل کیا ہے، تو ہم اپنی افواج کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں فخر ہے اپنی افواج پہ، اپنی تیاری پہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر فرمایا ہے، مال کے ساتھ بھی جہاد کرو اور اپنی جان کے ساتھ بھی جہاد کرو، اپنی زبان کے ساتھ بھی جہاد کرنے کا حکم ہے۔ تو اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ، مال کے ساتھ بھی کھڑے ہوں، اور زبان اور میڈیا کے ساتھ بھی، میڈیا میں بھی اپنے افواج کو ہم سپورٹ کریں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے اور فرض ہے۔ اور یہ جو اپنی فوج کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بجٹ کھا گئے، تو اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ جتنا بجٹ ہمارے عوام میں سے جاتا ہے وہ ہمارا حصہ ہے فوج کے کاموں میں، تو یہ مالی جہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ جو ہم اعتراض کر کر کے اپنے اجر کو بھی ضائع کرتے ہیں، اپنے ملک کو بھی بدنام کرتے ہیں، اپنا نقصان بھی کرتے ہیں، اس کی بجائے ہم اپنی افواج کے ساتھ ہم کھڑے ہوں اور ہر طریقے سے ان کی ہم خدمت کریں۔ اور خاص طور پہ ان حالات میں جب کہ روزانہ دھماکے ہو رہے ہیں، ہماری افواج کے جوان اور ہمارے افسران روزانہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے بہت سارے ممالک وہ اس میں شریک ہیں، تو ہمیں اپنی قوم کو، ہماری ریاست پاکستان کے عوام کو اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اور اس موقع پہ میں خاص طور پہ یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں، یہ بہت بری بات ہے، انتہائی بری بات ہے کہ ایسے وقت میں وہ زبان استعمال کرنا، وہ لب و لہجہ جو انڈین استعمال کرتے ہوں پاکستان کے بارے میں، یا پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ استعمال کرتے ہوں اس لب و لہجے کو، ہمیں اس سے بہت توبہ کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محروم کر دے اس سے۔ اور میں اس موقع پہ یہ بھی عرض کروں گا، جب آپ تاریخ میں مطالعہ کریں گے پوری تاریخ کا، تو مغلیہ سلطنت ہو، خلافت بغداد ہو، خلافت اندلس ہو یا خلافت عثمانیہ ہو، اگر اس زمانے میں اس قسم کی فوجی تیاری ہوتی جو آج اللہ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہے، تو یہ سقوط نہیں ہو سکتا تھا۔ جب بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں بغاوت ہو رہی ہے، تو جو ہماری افواج میں نظم و ضبط ہے، جو میرٹ ہے، جو سسٹم ہے، جو یونٹی آف کمانڈ ہے، اور جو وہاں ایک آرڈر کو مانا جاتا ہے، اس کی روح ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی قوت سے بھی نوازا ہے، اور 57 اسلامی ملکوں میں پاکستان کی فوج پہلے نمبر پر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس بجٹ میں پاکستانی فوج اپنے آپ کو چلا رہی ہے، اس بجٹ کے اعتبار سے پاکستان کی فوج کو دنیا کی پہلے نمبر کی فوج کہنا چاہیے، انصاف یہی ہے۔ میں اپنی افواج کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں، اور ہمارا ادارہ جامعۃ الرشید الغزالی یونیورسٹی اپنے تمام اساتذہ، پروفیسر اور طلباء کے ساتھ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ بہت شکریہ۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رابط وراء المسلمین حارسا کان لہ اجر من خلفہ، جو جس علاقے کا پہرا دیتا ہے اس علاقے میں جتنی نیکیاں اور عبادات ہوتی ہیں تو پہرا دینے والے کو اس کا اجر ملتا ہے۔ تو پاکستان کی افواج جو سیاچن میں ہیں، محاذوں پر ہیں یا اندر ہیں، جہاں جہاں بھی وہ اپنے ملک کی حفاظت کر رہی ہیں، اس ملک میں جتنی بھی نیکیاں ہو رہی ہیں، جتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، اس کا اجر ہماری افواج کو ملتا ہے۔